السلام علیکم نالج ٹی وی کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع ان 7 قسم کی عورتوں کے بارے میں ہے جن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک عرب دانا نے اپنے بیٹے کو وہ 7 عورتیں بتائیں اور یہ نصیحت کی کہ ان 7 عورتوں کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا، ورنہ تم پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عورتیں کون سی ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے نالج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جس عورت میں یہ 7 نشانیاں ہوں اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے۔ ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کے رہنے کے بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر لیتی ہے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو شوہر کو اہمیت نہیں دیتی۔ شوہر کو اہمیت نہ دینا بھی ایک جاہل بیوی کی نشانی ہے۔ وہ کبھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ اکثر بیویاں شوہر کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور وہ شوہر کی بجائے اس کی آمدن پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو ہر صورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے۔ نمبر 3، گھر پر توجہ نہ دینے والی عورت۔ جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے۔ ایسی بیویاں گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاج اور عام معاملات بھی جو ایک عورت ہی کی توجہ کے ہی متقاضی ہیں، ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسی خاتون کا گھر صفائی ستھرائی سے عاری نظر آتا ہے۔ نمبر 4، بچوں پر توجہ نہ دینا۔ ایک جاہل اور لاپرواہ مزاج کی حامل بیوی ہے۔ وہ گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاملات میں بھی بے توجہی برتتی ہے، نہ تو خود سے زندگی کے درست طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان کا دست دیتی نظر آتی ہے۔ اس کے بچے کبھی بھی زندگی کی صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ بہرحال ایک بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شوہر سے بدکلامی اور لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت۔ ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر بحث و تکرار اور پھر بد زبانی پر اتر آتی ہے۔ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ بحث و تکرار، بد زبانی اور بدتمیزی بالآخر شوہر کو گھر اور بیوی سے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 6، دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرنے والی عورت۔ ایک جاہل بیوی شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے۔ اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں برملا اظہار کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 7 اور آخری نشانی، جو بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو شوہر کے والدین سے بدتمیزی کرتی ہیں۔ شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا جاہل بیوی کی سب سے اہم نشانی ہے۔ یہ رویہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عناصر کو جنم دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو بزرگ کی نصیحتیں تو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ ایک اچھی بیوی کی پہچان کیا ہے؟ ناظرین، ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کی فرما بردار ہو۔ زندگی کے معاملات میں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کا ہر جائز کہنا مانے اور اسے گھریلو طور پر بے پناہ کاموں کو سر انجام دینا ہوتے ہیں جن کا تعلق خاوند کی معاشی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اگر عورت اپنے خاوند کی فرما برداری نہیں کرے گی بلکہ اپنی ناجائز باتیں خاوند سے منوائے گی تو گھر کا نظام درہم برہم ہوتا رہے گا۔ اس لیے شریعت نے بھی بنیادی طور پر عورت کے فرائض میں جو بات شامل کی ہے وہ خاوند کی فرما برداری ہے۔
پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔